اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ مٹ نہیں جاتی، وہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک پیغام بن جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک داستان ہے نمرود کی بیٹی کی ہدایت کی کہانی۔ نمرود وہی بادشاہ جس نے خود کو خدا کہلایا، جس نے اپنی رعایا سے کہا تھا کہ میں تمہیں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا، لیکن قدرت الہی دیکھو، جس نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنایا۔ وہ نمرود جس کا غرور آسمانوں تک پہنچا ہوا تھا، اس کی سلطنت میں ایک دل ایسا بھی تھا جو سچ کی تلاش میں تڑپ رہا تھا، اور وہ دل نمرود کی اپنی بیٹی کا تھا۔ نمرود کی بیٹی عالی شان محل میں رہتی تھی، ہر آسائش، ہر خواہش اس کے قدموں میں تھی، مگر دل میں ایک خالی پن تھا۔ راتوں کو جب سب سو جاتے، وہ آسمان کی طرف دیکھتی اور خود سے کہتی، کیا یہ ممکن ہے کہ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی طاقت ہو جو ان ستاروں کو چمکاتا ہے، جو ہوا کو چلاتا ہے۔ یہ سوال ہی اس کی ہدایت کی شروعات تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا، بیٹی بھی دربار میں موجود تھی۔ نمرود غرور سے بولا، ابراہیم، تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنسا اور 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ پھر بولا، دیکھا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ نمرود خاموش ہو گیا، پورا دربار ساکت ہو گیا، مگر ایک دل جاگ اٹھا، نمرود کی بیٹی کا دل۔ اس دن کے بعد وہ اندر سے بدل گئی۔ محل کی دیواروں کے پیچھے وہ سوچتی رہی، میرا باپ عاجز ہو گیا، مگر ابراہیم کا خدا غالب ہے۔ رات کے سناٹے میں وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہونے کی خواہش کرنے لگی۔
وہ محل کی خادمہ سے پوچھتی، کیا تم نے کبھی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا؟ وہ کس طرح بات کرتے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں کیسی روشنی ہے؟ خادمہ کہتی، ان کی باتوں میں ایسا سکون ہے کہ سننے والا خود کو بھول جائے۔ ایک دن اس نے محل سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ پردے میں، سادہ لباس میں وہ خادمہ کے ساتھ شہر نکلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ بیٹی نے قریب جا کر سنا، اے لوگو، ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نفع نہیں دیتے؟ تمہارا رب ایک ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ یہ سن کر اس کے دل میں ایک بجلی سی دوڑ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ کہا، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کوئی نرم دل قریب ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ دل بدل گیا۔ نمرود کی بیٹی نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھ لیا۔ جب نمرود کو خبر ملی کہ اس کی بیٹی ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لائی ہے تو وہ غصے سے دہل گیا۔ اس نے کہا، میری بیٹی، تو بھی میرے دشمن کے ساتھ ہو گئی۔ بیٹی نے سکون سے جواب دیا، اے میرے باپ، وہ دشمن نہیں، وہ حق پر ہے، اور حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ نمرود نے دھمکی دی، میں تجھے قید کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، لیکن تو اپنے خدا کو چھوڑ دے۔ بیٹی نے کہا، میں ایسے خدا کو کیوں مانوں جو خود کو بچا نہیں سکتا؟ میں اس رب کو مانتی ہوں جس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ یہ الفاظ سن کر نمرود گونگا رہ گیا۔ نمرود نے اپنی بیٹی کو قید کر دیا۔ قید خانہ اندھیرا تھا، مگر اس کا دل نور سے بھر گیا تھا۔ وہ راتوں کو سجدے میں گر کر کہتی، اے اللہ، تو نے مجھے سچ دکھایا، مجھے ثابت قدم رکھ۔ کہتے ہیں وہ قید میں ہی دنیا سے چلی گئی، مگر ایمان کے ساتھ۔ نمرود کا محل برباد ہو گیا، سلطنت ختم ہو گئی، مگر اس کی بیٹی کا نام ہدایت کی علامت بن گیا۔ اے سننے والے، غور کر، اللہ ہدایت دینے پر قادر ہے، چاہے وہ ظالم کے گھر میں ہو یا کفر کے قلعے میں۔ نمرود کی بیٹی کے دل میں ایمان نے وہ چراغ جلایا جو
آج بھی رہنمائی دیتا ہے۔ ہدایت محلوں میں نہیں دلوں میں اترتی ہے۔ جو سچ کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ ضرور اس تک پہنچا دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر نمرود کی بیٹی باپ کی طاقت، دنیا کی شان و شوکت چھوڑ کر ایک سچے رب کی بندگی میں آ سکتی ہے تو ہم کس بات کے منتظر ہیں؟ ہدایت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، بس دل سے پکارنا ہے۔ یہ ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں۔